حضور کا علاقہ، حضور کا زمانہ، حضور کی امتی بالکل غیر محدود ہیں۔ نہ حضور کے علاقے کی کوئی حد ہے، نہ حضور کے زمانے کی کوئی حد ہے، اور نہ ہی حضور کی امت کی کوئی حد اور کوئی حساب ہے۔ جبکہ ہم سابقہ انبیاء کو دیکھتے ہیں تو ان کا علاقہ بھی محدود ہے، وقت بھی محدود ہے، امتی بھی محدود ہے، لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کو نوازا ہے تو بغیر پیمانے کے نوازا ہے، بغیر حد و حساب کے نوازا ہے۔ سابقہ انبیاء کو آسمانی کتابیں جب دی گئیں تو ایک بارگی دی گئیں، اور نبی چل کر جاتے اور کتاب لاتے، لیکن ہمارے نبی کی کتنی شان ہے اللہ کے ہاں کہ جدھر حضور جا رہے ہیں قرآن ادھر ہی آ رہا ہے۔ حضور جدھر تشریف لے جا رہے ہیں قرآن آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کی معیت، مدد اور نصرت ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شامل حال ہے۔ جب حضور کے متعلق خود فرما دیا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس سے پہلے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، حبیب ہم آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھتے ہیں، آپ کا ہر دفعہ آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بلند کرنا، ہم آپ کے چہرے کی جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیجئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضور کو جو کتاب عطا فرمائی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ باتدریج نازل فرمایا اور اس کے زمانے کو غیر محدود رکھا، قرآن کے زمانے کو، وقت کو، لوگوں کو، ماننے والوں کو غیر محدود رکھا، اور اسی طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو حفاظ قرآن ان کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ میں مختصر لفظ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، مختصر لفظوں میں، کہ حفاظ وہ ہیں کہ جن سے اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کا کام لیتا ہے۔ حفاظ کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کے کام کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا کام کرتے ہیں اور قرآن کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ اور بچہ حافظ تبھی بنتا ہے جب وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اسے مقبولیت نصیب ہوتی ہے تو پھر ہی جا کر اسے حفظ قرآن کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں صرف فضائل سن کر خوش ہونے کے بجائے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں، اور یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے بچے کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اور خاندان کے لیے، علاقے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی پیغام ہے کہ حفاظ کرام اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھیں۔ ہرگز کوئی بھی ایسا قول، ایسا فعل، ایسا عمل حفاظ سے سرزد نہیں ہونا چاہیے جو ان کی شایان شان نہیں ہے۔ حفاظ عام لوگ نہیں ہیں، اور ان کا عمل بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کا کردار وہ بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے شب و روز جو ہیں وہ جیسے اللہ کے خاص بندے ہیں اسی طرح ان کا عمل بھی خاص ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی حفاظ کے متعلق فضائل آئے ہیں وہ باعمل حافظ قرآن کے لیے آئے ہیں، اور حافظ کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ لفظوں کو حفظ کر کے، یاد کر کے اپنی یادداشت میں محفوظ کرنے والا بھی حافظ ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کے معانی، مطالب، ترجمہ و تفسیر اور احکام، اوامر اور نواہی کو سمجھنا اور پھر ان کو اپنی یادداشت میں بھی محفوظ رکھنا اور اپنے عمل کے ساتھ پھر اس کی حفاظت کرنا اور لوگوں کو اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا، یہ سب سے افضل حافظ ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو صرف قرآن کریم زبانی یاد کرنے کے حد تک نہ رکھیں، بلکہ انہیں درس نظامی کے میدان میں اتاریں تاکہ وہ قرآن کو یاد بھی کریں، سمجھیں بھی صحیح، احکام کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خوش نصیب حضرات ہیں جو تراویحاں پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور تراویحاں پڑھنے والے بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کو قرآن سننے کی دولت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری مختصر سی حاضری اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد یعنی عید الفطر کے تقریباً ایک ہفتہ بعد مدارس میں داخلے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے جنہوں نے حفظ مکمل کر لیا ہے اور منزل بھی یاد ہے، لازمی طور پر ان کے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو درس نظامی عالم کورس میں لازمی جو ہے وہ انہیں داخل کروائیں۔ اور یہ داخلے سارا سال نہیں ہوتے، صرف ایک ہفتہ، 1.5 ہفتہ، حد 2 ہفتے تک جو ہے وہ داخلے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں جن کے بچے حافظ ہیں، منزل یاد ہے، وہ اپنے بچوں کو علم دین کے لیے وقف کریں، اور جن کی منزل کچی ہو انہیں مشورہ ہے کہ پہلے اپنی منزل کو پکا کریں، پختہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ درس نظامی کے میدان میں اتریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔